الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. صلوات. حاضرین مجلس، زائرین معظم کی مقامین کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد وآل محمد. صلوات. اس سے بلند صلوات سب لے کر سورہ مبارکہ البلد کی ابتدائی 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں. البلد، بلد بہت ہی معروف، مشہور، مانوس لفظ ہے. اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: لا اقسم بهذا البلد. بتحقیق میں قسم کھاتا ہوں اس شہر میں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. در حالی کہ اے میرے مصطفیٰ تم اس میں رہتے ہو. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. اور ایک والد اور ایک ولد بھی اس میں رہتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اور بے تحقیق ہم نے انسان کو خلق کیا ہے ایک مخصوص جگہ میں. میں نے ایک لفظ کہا کہ آپ لفظ بلد سے مانوس ہیں. ہمارے یہاں شہری انتظامیہ سے متعلق جو ادارہ ہوتا ہے اسے بلدیہ کہتے ہیں یا بلدیہ کہتے ہیں. ہم تھوڑا سا بگاڑ کے
لفظ ہوگا بلدیہ، یعنی شہری امور سے متعلق ادارہ۔ تو بلد یعنی شہر۔ سوال یہ ہے کہ شہر تو دنیا میں 1400 سال پہلے بھی ہزاروں تھے، اور آج شاید لاکھوں شہر ہیں۔ کوئی جگہ ذاتی طور پر نہ قابل تعریف ہے اور نہ ہی قابل مذمت ہے۔ جگہ ہے، زمین ہے، یہ خطہ ہے، کوئی صاحب پہلی دفعہ کے آباد ہوئے۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں تو شہروں کے نام شخصیات پر ہیں، تو جب اس کی تاریخ نکالی جاتی ہے تو فلاں شخص پہلی مرتبہ انہوں نے آ کے یہاں اپنا خیمہ لگایا، جھوپڑی ڈالی، ایک کنواں کھودا، پانی نکل آیا تو پھر دو عزیز بھی آ گئے، پھر کچھ اور برادری کے لوگ آ گئے۔ آہستہ آہستہ وہ 1 سال میں 10 گھر ہو گئے، اور پھر 10 سالوں میں 50 گھر ہو گئے، اور آہستہ آہستہ وہاں رستے بننے لگے، پھر وہاں ضرورت کے مطابق ادارے بننے لگے، اور معلوم ہوا کہ مثلا 200 سال میں ایک شہر بن گیا۔ تو شہر تو کوئی بناتا ہے، بساتا ہے۔ اسی طرح کوئی دن نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے، یعنی میں لفظوں کو بدلوں کہ مکان بھی اور زمان بھی ذاتی طور پر نہ قابل تعریف ہے نہ قابل، ایک چیز ہے، کیا تعریف اس کی، کیا مذمت اس کی۔ مگر قرآن مجید میں اللہ ایک شہر کی قسم کر رہا ہے اور کچھ اوقات کی قسم کھا رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ مثلاً والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت عصر کی، اب جو ظاہری لفظ ہے عصر کا اس سے مراد تو وقت عصر ہی ہے۔ والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ والنہار واللیل، جی یہ اوقات یومیہ کی اللہ قسم کر رہا ہے۔ تو کیا دوپہر ہر دوپہر یا ہر عصر یا ہر رات؟ کیا کیوں اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے؟ اللہ اور قسم بھی اللہ کا ہے۔ قسم کھانے کی بھی 2 وجہ ہیں، ایک ہم سے جڑی ہوئی ہے، ایک اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ جو وجہ ہم سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو اپنی بات کو مضبوط بناتے ہیں، معتبر بناتے ہیں، اپنی بات کو سامنے والے کے لیے مجسم کرتے ہیں اور اس کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اور قسم جتنی بڑی ہم کھا لیتے ہیں اتنا سامنے والا زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ قسم تو جھوٹی کھا ہی نہیں سکتے۔ یہ صلوات پڑھ لے ذرا یہ قسم تو اس لیے جھوٹے نہیں کھا سکتے کہ جس کی قسم کھائی ہے وہ خود ان سے نمٹے گا۔ قسم اللہ باللہ اللہ، یہ شرعی قسموں میں کہ اگر جھوٹی کھا لی جائے تو 3 روزے کفارے کے پڑ جائیں گے۔ وہ تو خود جانتا ہے نا کہ میں جھوٹی کھا رہا ہوں یا سچی کھا رہا ہوں۔ جیسے جھوٹی قسم تو اس کو 3 روزے، اب کوئی جانتا ہے نہیں جانتا یہ روزے کیوں رکھ رہے ہیں، آج یہ روزے میں کیوں ہیں، اور مجھے 4-6 کفارے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسم۔ شرعی طور پر فقہا کہتے ہیں کہ شرعی قسمیں تو یہ ہیں، لیکن کچھ ہستیوں اور کچھ شخصیات کا نام لے کے بھی قسم کھائی جاتی ہے، جیسے مولا حسین کی قسم، سرکار دو جہاں کی قسم، مولا علی کی قسم، جی پھر ایک بڑی جلالی قسم مولا عباس کی قسم۔ تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو شرعی حکم اس میں جلالہ یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ جھوٹی قسم کھانے کا حکم ہے، وہی حکم ان ناموں کے ساتھ کھانے کا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں درمیان میں رکھ کر اپنی بات کو منوایا گیا تھا، توجہ ہے،
انہیں پیش کیا گیا تھا کہ میں انہیں لایا ہوں، آپ کے سامنے میری بات مان لو. اور اگر جھوٹ بول دیا جائے تو جنہیں لے کر آئے ہو ان کی تم نے مقام مقدس اور ان کے ساحت مقدس اور ان کی حضور مقدس کا تم نے توہین کی ہے. یہ بے ادبی کی ہے. یہ بے ادبی ہے کہ ہم انہیں اپنے کاموں میں داخل کر لیں، ہم ان کے نام پر کو استعمال کریں اور وہ غلط استعمال کر رہے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوں. تو پھر وہی شرعی حکم ہے 3 روزے رکھنا پڑ جائیں گے، کم سے کم 3 روزے رکھنا پڑ جائیں گے. اور پھر قسم کے اور شرعی احکامات جو فقہی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو ہم تو قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اپنی بات کو ہمیں معتبر بنانا ہوتا ہے، ہم اپنی بات کو سچا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پرانے ہر سال کے ساتھی بھی تشریف فرمائے ہیں، آپ جو بار بار آئے ہیں ان کو اللہ بار بار بلائے، اور جو پہلی مرتبہ آئے ہیں انہیں اللہ دوبارہ بلائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. تو یہ ہمارا تو یہ طریقہ ہے کہ ہم اس لیے قسم کھاتے ہیں. یعنی ایک وجہ ہم سے یہ جڑی ہوئی ہے. اور اللہ قسم جو کھا رہا ہے، اللہ تو میری بات یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ قسم کھائے گا تو بات مانی جائے گی. اللہ اس لیے قسم نہیں کھاتا، بلکہ اللہ قسم اس لیے کھاتا ہے. توجہ، اللہ قسم اس لیے کھاتا ہے کہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کا مقام بتانا چاہتا ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے بھائی، اللہ اس کا مقام بتانا چاہ رہا ہے. والعصر، قسم ہے عصر کی. اب یہ مجھے خوف یہ ہے کہ میری بحث طویل نہ ہو جائے اور بہت ساری تو منظمیں مسلسل ہونی ہے مجالس. والعصر، قسم ہے عصر کی. اب یہ جو ابھی ظہر کا وقت ہوگا پھر عصر کا وقت ہوگا، اس کی قسم اللہ نے کہی ہے. ظاہر قرآن حجیت رکھتی ہے. یعنی ہم کبھی بھی جب تفسیر قرآن کریں گے یا کرتے ہیں، ہمارے بزرگ اور ہم اس کی ہوئی تفسیر کو نقل کرتے ہیں تو ظاہر قرآن کے خلاف نہیں کر سکتے، مگر ظاہر قرآن میں محدود بھی نہیں رہنا ہے، باطن تک جانا ہے. اس کی تفسیر کے ساتھ اس کی تعویل تک بھی جانا ہے. یفسر بعض قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. مگر تعویل قرآن کو تفسیر تو یہ ہوگی، اور تعویل قرآن کو نہیں کوئی جانتا سوائے اللہ کے یا ان کے جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں. تو تفسیر بھی ہے، تعویل بھی. ٹھیک ہے. تو ظاہر طور پر تو اصل سے مراد یہی وقت عصر ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. مگر بھائی کون سا وقت عصر؟ آج والا، کل والا، پرسوں والا؟ فلاں وقت عصر تو میرے ساتھ بہت ناگوار گزرا ہے، فلاں وقت عصر تو میرے لیے بہت ہی خوشگوار گزرا ہے. ہر ایک کا حال الگ ہے. اللہ کے لیے اوقات کا کوئی تعلق نہیں ہے. اوقات کا تعلق تو ان سے ہے جن کے سن و سال ہیں، جن کی عمریں ہیں. میرا اور آپ کے ساتھ روزانہ کی ایک کیفیت ہے، اللہ کے ساتھ تو سن و سال کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تو ازلی ہے اور ابدی ہے. اللہ کے لیے اللہ کا کوئی خالق نہیں ہے. اللہ ہر شے کا خالق ہے. تھوڑی گردن ہلاتے رہیے تو یہ بھی بات ہونی ہے. تو اللہ کے لیے یہ وقت عصر کی قسم. اچھا پھر تو اب ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ مسئلہ وقت عصر کا اور صبح کا اور رات کا اور دوپہر کا نہیں ہے. مسئلہ اس نسبت کا ہے جو اس عصر میں پیش آئی. مسئلہ اس ظہر کا ہے کہ جس سے کسی کا تعلق ہو گیا ہے. مسئلہ اس مسئلے کا ہے کہ جس کا تعلق کسی صبح کے ساتھ ہوا ہے. اب جب ہم نے صفحات پلٹنا شروع کیے تو ہمیں ایک ایسی دوپہر نظر آئی جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا بازو پکڑ کر کہا من کنت مولا وہذا علی مولا. بندے اور ایک مرتضی بندے کا ہے. مسئلہ تاریخ کے اس صفحے کا ہے کہ جس نے ہماری امامت کرنی ہے. لہذا سنگین مسئلہ تھا تو اللہ نے کہا والنہار،
قسم ہے دوپہر کی. اچھا دوپہر بھی کیسی تھی؟ کبھی غدیر پڑھوں اور موقع ہو تو پھر دوپہر کا بھی ذکر ہو کہ وہ دوپہر کیسی تھی. شاید اللہ نے بھی طے کر لیا تھا کہ آج کے بعد نہ اتنی گرمی اتارنی ہے اور نہ اس سے پہلے کبھی اتنی گرمی اللہ نے زمین پر اتاری. وہ سورج کی گرمی تھی یا ولایت علی کی گرمی تھی؟ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. بن گئی ہے. کوئی رات ایسی گزری ہے تاریخ میں کہ جو اللہ جس کی قسم کھا رہا ہے تو رات وہی رات ہے جیسے رات میں ایک بھائی کے بستر پہ دوسرا بھائی سویا. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. وہ ایک ایسی رات ہے جس رات میں ایک بھائی کے بستر پہ دوسرا بھائی سویا. بھائی ہم لوگ کہتے ہیں اچھا سرکار کا قد مبارک اور مولا علی کا قد مبارک ایک جیسا نہیں تھا. یعنی سرکار کا تو قد کا معجزہ ہی کچھ اور تھا. خود مولا علی فرماتے ہیں کل لما مشا ما احد ان کانا طویل اطول منہ. نبی مکرم اگر کسی دراز قد شخصیت کے ساتھ چلتے تھے تو جب نبی ان کے ساتھ آ جاتے تھے تو نبی کا قد ان سے اونچا ہو جاتا تھا. ہاں یہ سرکار کے معجزوں میں سے ہے. صلوات پڑھ لیں نبی کے رات پر. قد مبارک سرکار دو جہاں کا اور مولا علی کا جو تاریخ نے لکھا, جو شمائل لکھنے والی کتابوں میں جو احادیث میں آیا ہے وہ ایک جیسا نہیں تھا. مگر جب نبی کے بستر پر علی سوئے تو قد ناپنے والوں کو بھی یقین رہا کہ علی کی نبی کی جگہ نبی ہی سو رہے ہیں. ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ, یا چادر دیکھ کر پیر پھیلایا جاتا ہے. یہ عجیب داستان ہے اس گھرانے کی. سرکار نے چادر یمنی کو اپنے اوپر لیا تو نبی پہ پوری. امام حسن آئے تو پوری, امام حسین آئے تو پوری رہی, امام مولا علی آئے تو پوری رہی, سیدہ آئی تو پوری رہی. ایک پر بھی پوری, 5 پر بھی پوری. وہاں بستر رسول پر بھائی فضائل سن رہے ہیں فضائل, وہاں بستر رسول پر مولا علی سو رہے ہیں تو سب کو یقین ہے کہ یہ نبی سو رہے ہیں. کسی نے یہ والی بات نہیں کی کہ یہ کوئی اور ہے. تو اب اگر محاورہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلائے جاتے ہیں تو یہاں محاورہ ہی نہیں نظام بدلتا ہے. ہم چادر دیکھ کر پیر پھیلاتے ہیں, چادر انہیں دیکھ کر پھیلتی ہے. صلوات پر محمد وآلہ. وہ رات ایسی رات کہ جس رات کو لیلۃ المبیت کہا جاتا ہے, جس رات کے لیے قرآن مجید میں بیع و شراء کا عنوان آیا ہے. مولا علی کو اللہ نے خریدا اور علی کو علی کے بدلے میں اپنی مرضیاں دے دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں. جب بیچنے کا معیار بھی کوئی علی سے سیکھے. خبردار اپنے آپ کو ہر ایک کے ہاتھوں مت بیچنا. اگر بیچنا بھی ہے تو اتنا اونچا اپنا مقام بناؤ کہ پھر خود اللہ خریدار ہو جائے. اتنا بلند کر دو اپنے آپ کو کہ اللہ تمہارا خریدار ہے, اور جس کا اللہ خریدار ہو جائے تو پھر سب کچھ اسی کا تمہیں. یعنی مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو یا علی مدد پر تبصرہ کرتے ہیں. بھائی مولا علی سے مدد مانگنا اس لیے روشن ترین عنوان ہے کہ علی وہ ہے کہ جنہوں نے خود کو بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو لیا ہے. لہذا ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں تو اللہ کی مدد کا واسطہ مانتے ہیں.
تو یہ رات ایسی رات، کوئی صبح بھی ہے جو سانس لے رہی ہے، اچھا صبح سانس لے رہی ہے تو پھر پورا دن سانس لے رہا ہے، یہ صبح کا سانس لینا، لہذا روایات میں ہے کہ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ سے مراد ایک ایسا وجود ہے کہ جس کے سانس پر کائنات سانس لے رہی ہے، جس کے جد کی قبر پر مزار پر ہم آئے، جن کے انتظار میں ہم صبح شام گزار رہے ہیں، وہی صاحب العصر ہے۔ صبح سے مراد امام ہے، ہر زمانے کا امام، ہر زمانے کی حجت خدا وہ صبح ہے، یعنی مولا کائنات اپنے زمانے میں کائنات کی صبح ہے، امام حسین اپنے زمانے میں کائنات کی صبح، اور صاحب العصر اس وقت امام زمانہ میں اس کائنات کی صبح ہے۔ یہ سانس لیتے ہیں تو پھر سب سانس لیتے ہیں، ہماری تو سانسیں بھی ان سے جڑی ہوئی ہیں، ہمارا تو ایک ایک لمحہ ان سے جڑا ہوا ہے، جب ہمارا سب کچھ ان سے جڑا ہوا ہے تو پھر بھی یہ کہا جائے کہ ہمیں خود کچھ نہیں کرنا بلکہ ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا، ہمیں خود کچھ کرنا ہے۔ یہ کوئی رات ہے کہ جس رات یہ صبح ہے کوئی اسی طرح عزیزان گرامی، کراچی شہر ایک بلد ہے، مثلا بمبئی ایک بلد ہے، دہلی ایک بلد ہے، تہران ایک بلد ہے، بغداد یہاں پر ایک بلد ہے۔ اچھا کس بلد کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ کام تو اور انداز کو کوئی قرآن سے سیکھے، اسلوب بیان کلام الہی ہمارے اسلوبوں کو، ہمارے سلیقوں کو درست کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، اس شہر کی کہا ہے۔ اب اللہ کا اشارہ کون جانے بھائی؟ اللہ کا اشارہ کون سمجھے؟ جی میں ابھی یہاں ایک اشارہ کروں تو سب ادھر مڑ کے دیکھیں گے، تو مجھے دیکھنا اس اشارے کے لیے آپ کے لیے لازمی ہوگا کہ آپ کو اشارہ کریں تو میں وہاں دیکھوں گا، تو آپ کو دیکھوں گا تو مجھے اشارہ سمجھ میں آئے گا۔ بڑی نایت آپ کا شکریہ بھائی۔ اللہ کو جو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ کبھی ذرا حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھ لیں، ذرا پڑھ لیں ذرا محمد والا۔ خبردار، اللہ کو دیکھنے کا شوق کوئی اچھا شوق نہیں ہے۔ لن ترانی، لن ان لن کے اذن ہمیں مدرسے میں پڑھایا گیا، یہ حروف ناصبہ ہے مولانا، اور یہ نفی ابد کے لیے آتا ہے لن، یہ ہرگز ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا عربی میں ہرگز، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ہرگز، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے جی۔ لا یدرکہ الابصار قرآن کہہ رہا ہے، اسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا جی۔ مولا علی فرما رہے ہیں میں نے اپنے پورے وجود سے اللہ کو دیکھا ہے۔ اگر پورا وجود آنکھ بنا لیا جائے تب اللہ نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد وآلہ۔ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا جی۔ آپ کا ذوق، آپ کا شوق، آپ کی توجہ، مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، البتہ بعض لوگ تو بہت ہی جو ہے وہ مجلسی ضرور ہے مگر بہت توجہ سے سن رہے ہیں، میں ان پہ قربان ہوں۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد۔ ایک مفہوم آیا ہے سامنے تو آپ ذرا برداشت کیجیے، مجھے سن لیجیے کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ جسے بھی دیکھنا ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس کیمرے کو، آپ اس مائک کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان طرح دیوار کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو دیکھنا ہے نا اس کے لیے کم سے کم 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ 3 شرطوں کے علاوہ کسی شے کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو کسی شے کو دیکھنے کے لیے توجہ چاہوں گا، کسی شے کو دیکھنے کے لیے اس شے میں یعنی منظر میں اور ناظر میں فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ بڑی فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ اگر فاصلہ نہیں ہوگا تو نظر نہیں آئے گا۔ آپ اپنا ہی ہاتھ اپنی آنکھ پہ رکھ کر دیکھیے،
کوئی چیز بالکل آپ کی آنکھ کی کری، کوئی بچہ، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایک دم آپ کے سامنے، تو بیٹا ضرور تو کرو، دیکھ لیں تو آپ ایک مناسب، ہر شخص کا مناسب فاصلہ ہوتا ہے. اچھا، ہر ایک کا بھی ایک فاصلہ نہیں ہوتا. کوئی ممکن ہے جو 1 میٹر کے فاصلے پر اسے صحیح نظر آئے، کسی کو اور دور کرنا پڑے، کسی کو تھوڑا اور قریب کرنا پڑے. تو ہر ایک کا دیکھنے کا فاصلہ بھی ایک جیسا نہیں ہے. تو جب ہر ایک کا فاصلہ بھی مختلف ہے، فاصلہ ضروری ہے. اور جو یہ کہہ رہا ہو نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. جو دور ہے ہی نہیں، بھائی سلمان پڑھ لے محمد جس کے لیے ایک شرط یہ ہے. دوسری شرط رویت کے لیے رنگ کا ہونا ضروری ہے. رنگ جی. اور رنگ جو ہے وہ جسم پر چلتا ہے. رنگ جسم پر چلتا ہے. ہوا جسم نہیں ہے. کیا رنگ ہے ہوا کا؟ پانی جسم نہیں ہے. کیا رنگ ہے پانی؟ آج تک دانشور نہ پانی کا مزہ طے کر پائے کہ میٹھا ہے، کھارا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے، اور نہ ہی رنگ طے کر پائے. پانی کا رنگ طے نہیں ہے، طے کر ہی نہیں سکتے، جسم نہیں ہے. اسی طرح پانی کا ذائقہ بھی نہیں پتا. پانی کا ذائقہ جو طے کرتے ہیں کہ یہ کھارا ہے تو یہ کسی وجہ سے کھارا ہے، اس کی اپنی جنس نہیں ہے. وہ میٹھا ہے تو کسی چیز نے اسے میٹھا کیا ہے، وہ ذاتی طور پہ میٹھا نہیں ہے. وہ کڑوا ہے تو کسی چیز نے اسے کڑوا کیا ہے، ذاتی طور پہ کڑوا نہیں ہے. جو جوان، جو بچے میری بات کو سن رہے ہیں ادھر گردن ہلائے تھوڑی سی. کسی چیز کی وجہ سے وہ ذائقہ اس نے لیا ہے، اپنا نہیں ہے اس کا ذائقہ. اسی طرح پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے. نیلا یا آسمان کا اکثر آ رہا ہوتا ہے، کوئی سمندر میں جو ہمیں نیلا نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ اصل رنگ اس کا نیلا نہیں. آپ چلو میں اٹھا کے دیکھیے پانی کو اور پھر بتائیے اس کا رنگ کیا ہے. جی، سب سے زیادہ اس دنیا میں پانی ہے یا خشکی؟ توجہ چاہوں گا، سب سے زیادہ پانی ہے. کثرت وجود کو ہی غیبت کہا جاتا ہے. توجہ. جس چیز کی کثرت بڑھ جائے گی وہی چیز غیب میں چلی جائے گی. تبھی تو اللہ بھی غیب ہے. وہ کہاں نہیں ہے، یہ کثرت ظہور ہے اور یہی غیبت ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. جسم کا تقاضا ہے مکان کی ضرورت. جسم کا تقاضا مکان ہے، اور مکان حدوں کے تقرر و تعین کو کہا جاتا ہے. جی، شمال میں کون ہے، جنوب میں کون ہے، مغرب میں کون ہے، مشرق میں کون ہے. جب حدوں کو معین کریں گے تو مکان بنے گا. آپ نے وہ مکان گھیرا ہوا ہے، وہ مکان نہیں گھیرا ہوا. آپ نے وہ گھیرا ہوا ہے، وہ نہیں گھیرا ہوا. جی، آپ کے برابر والا آپ کی حد ہے. جی، یہ حدود کا تعین مکان اور جسم مکان کا معاملہ. جسم مان لیں گے تو مکان بھی ماننا پڑے گا. اور جس کا جسم مان لیں گے وہ مکان کا محتاج ہے. جو محتاج ہے وہ سمجھ نہیں ہے. اللہ وہ سمجھ پھر نہیں کہہ سکیں گے. سمجھ کے لیے ضروری ہے کہ وہ لامکان. میں نے شاید 1-2 مجلس پہلے کہا تھا کہ اللہ مکے میں ہے، کہیں گے نہیں، ہر جگہ ہے. بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے مکے میں اللہ مکے میں ہے؟ بھائی یہ کیا جملہ کر رہا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ مکے میں ہے، آپ کہیں گے نہیں. میں کہوں گا اللہ مکے میں نہیں ہے، آپ کہیں گے ہاں. میں اگر
اثباتی جملہ کہوں تو آپ نفی کریں گے، اور میں جملہ نافیہ کہوں تو آپ اثبات کریں گے۔ کسی کو تو بسیط ہونا کہتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، یعنی سر سوزن، سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی فضا اور خلا نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو۔ اب جب یہ عرفا خط تو نہیں رہے میری بات، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اللہ مکان میں جسم نہیں رکھتا تو اس پہ رنگ نہیں آ سکتا، جب رنگ نہیں آ سکتا، اچھا عجیب باتیں ہیں، یعنی کیا قرآن کا اعجاز دیکھیے۔ ایک جانب میں 1 گھنٹے سے یہ گفتگو کرتا رہوں کہ اللہ جسم نہیں رکھتا تو اس پہ رنگ بھی نہیں آ سکتا، ادھر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اور بہترین رنگ اللہ ہی کا رنگ ہے۔ عجیب بات ہے، ایک جانب ہم رنگ کی مخالفت اور اس کے رد میں بات کر رہے ہیں، اور رنگ جو ہے وہ جسم پہ چڑھتا ہے، اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا رنگ، اور بہترین رنگ بھی اللہ کا رنگ ہے۔ یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ جب میں کہوں قربۃ اللہ تو اس نیت کو رنگ خدا کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کی خاطر یہ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہماری نیت ہے نا یہ رنگ خدا ہے۔ اور ہم تو بار بار کہیں بھول نہ جائیں کہ یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں، توجہ ہے، تو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ نیت ٹھیک کرو، نیت کرو، نیت کر لی، نیت کیجئے، یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جی حج کے موقع پہ، مختلف اعمال کے موقع پہ، نیت کر لی، ایسے نیت ہوگی۔ ہمیں تو بار بار نیتیں کروائی جاتی ہیں کیونکہ ہم نیتوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی اس کی نیت میں ہوتے ہیں، کبھی اس کی نیت میں ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں صحیح کروایا جاتا ہے کہ نیت ٹھیک کر لو بھائی اپنی جی۔ جو بار بار نیتیں بدلتا ہو وہ شاید میں اور آپ جیسے ہوں۔ ولن صلوات ربی العالمین۔ تو حقیقتوں سے ہے بے خبر، نہ دیکھ علی کو مجاز میں، یہ وہ راز حق ہے نو آ سکے دن سمجھ شوبدہ لفاظ میں، در کعبہ پہ رکھے جمی تو حرم کی تجھ کو کہے زمین، جا جا تیرے دل میں حب علی نے۔ تیسری شرط جو ہے وہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے، پہلے تسلی دیجئے آپ تھک نہیں رہے میری بات، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے تیسری شرط ہے نور سے متعلق ان ہستیوں کو اللہ نے نور کہا ہے۔ تو نور بہرحال ایک باطنی ہو، ایک ظاہری ہو، ہمارا جو باطنی نور ہے نا یہ اس کا ایک یہ تو آنکھ ظاہری آنکھ ہے، اور ایک مرتبہ اچھا تھک رہے ہیں آپ میں اس مضمون کو تو رحمت للعالمین سرکار مدینہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اس بحث کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑتے ہیں، ہم یہاں پر آ جائیں کہ دیکھنے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے، اور نور کو نور یہ بلب مجھے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہم اس بلب کو دیکھ سکتے ہیں جی، جو بلب لگے ہوئے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ جیسے جیسے اس کی پاور بڑھتا جائے گا ہم نہیں دیکھ پائیں گے، یعنی اس نور، یہ نور جب ہمارے نور پر غالب آئے گا تو ہم اسے نہیں دیکھ پائیں گے جی۔ 1000 وولٹیج اور فلاں وولٹیج، مجھے نہیں پتا کیا کیا نام ہے، مثلا آپ سورج کو لیجیے، چاند کو ہم دیکھ لیتے ہیں مگر سورج کو نہیں دیکھ پاتے۔ کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ ہماری آنکھیں کیوں چبھیا جاتی ہیں، ایک مرتبہ بند ہونے لگتی ہیں ساتھ سورج کو دیکھ کر؟ ایک لمحے کی دید سورج کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی ایک لمحہ دیکھتے ہیں کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ کہ جبریل آیتوں کو لے کر آئے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، پڑھانے نہیں آئے ہو، خبردار تم اپنا کام کرو۔ اگر جبریل پڑھانے والے ہوتے تک تو نہیں رہ پڑا، تو پھر قرآن میں وحی کی کچھ قسمیں لکھی ہیں کہ وحی کیسے اللہ نازل کرتا ہے، ان میں سے ایک ہے وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ بات کرتا ہے۔
تو قرآن میں 3 طرح کی وحیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کیسے ملک کے ذریعے نازل کرتا ہے. وراء الحجاب اللہ بات کرتا ہے. تو اللہ نے نبی سے وراء الحجاب بات کی ہے یا نہیں معراج پہ؟ وہاں جبریل کہاں تھے؟ بلکہ جبریل تو رکے رہ گئے تھے. سرکار نے مڑ کے دیکھا، ساتھ ساتھ چل رہے تھے ساری منزلوں پر، ایک جگہ سے رک گئے. حضرت نے مڑ کے دیکھا جبریل نہیں ہے، دیکھا تو پیچھے کھڑے ہوئے. کہا جبریل آؤ. تو وہیں سے آواز دے کر کہا ھذا موقفی الذی وضعنی اللہ، یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے. لو تنوت عنہ لتن لاحترقت، اگر ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا. بھائی بڑا سلمان پڑھے محمد وہاں. بڑا مقام ہے جبریل امین علیہ السلام کا. علیہ السلام بولیے گا، علیہ السلام ہم بولتے ہیں، لیکن نبی کو پڑھانے نہیں آئے جی، اپنا کام کرنے آئے جی، اپنا کام کر رہے ہیں، نبی کو پڑھایا نہیں. یہ ڈائریکٹ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انتا جبریل کا ہے بیچ میں. لا اقسم بہذا البلد وانت، قسم ہے اس گھر کی، قسم ہے اس شہر کی. ھذا البلد، اشارہ بھی وہی جانے گا جس نے جو اللہ کو جانتا ہے. اشارہ، اللہ اشارہ کر رہا ہے. ھذا البلد، اب بلد بھی تلاش کرنا ہے، بلد تلاش کرنا ہے آسان کر دیا اللہ نے. وانت حل بہذا البلد ہے، اور حال یہ ہے در حالی کے، کیونکہ اب مختلف مفہومی ترجمے کریں گے، کیونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں. اب کون سے شہر کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ یہ آیت مکی آیت ہے، تھکیے گا نہیں میری باتوں سے. مکہ المکرمہ میں نہ پانی تھا، نہ اچھی آب و ہوا تھی. توجہ، نہ خوش آب و ہوا علاقہ ہے، نہ پانی میٹھا، نہ پانی تھا اس شہر کے اندر. کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی فصل کا نظام نہیں ہے، کوئی کاشتکاری نہیں ہے. پتھریلی زمین ہے، چبھنے والے پتھر ہے، سخت موسم ہے. اللہ نے بھی جس شہر میں ذاتی کوئی خوبی نہیں تھی، جس شہر کی ذاتی کوئی خوبی نہیں تھی، اس شہر میں مصطفیٰ کو اتار کر اسے مکرمہ بنا دیا. اس سے بڑا کوئی شہر ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ مکہ المکرمہ جس میں سرکار ہلم بہذا البلد، جس کے اندر نبی مکرم رہتے ہیں، اس شہر کو اللہ یاد کر رہا ہے، قسم کھا کے یاد کر رہا ہے. اچھا پھر آیت یہاں رکی نہیں ہے، مگر اگر اجازت دیں تو صرف ترجمہ کر دو. اور ایک باپ اور ایک بیٹا بھی رہتا ہے. اب بڑی کوششیں کی گئی ہیں کہ پوری کوشش، پورا زور لگایا گیا ہے کہ والد اور ولد سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو لیا جائے. تو جو ہے بہت زور لگایا گیا ہے، بڑی کوششیں ہوئی ہیں. لکھا گیا ہے باقاعدہ کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل. جی، دونوں کا بڑا مقام ہے. انہی ہستیوں نے اس شہر کو آباد کیا. تو اللہ جن ہستیوں نے شہر کو آباد کیا تھا، حضرت ابراہیم نے آ کر آباد کیا، کچھ بھی نہیں تھا. اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ گئے تھے، اور پھر وہ شہر آباد ہو گیا. حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے چشمہ نکلا، اور جہاں پانی ہو وہاں حیات ہوتی ہے، اور جہاں حیات ہو وہاں آبادی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ مکہ آباد ہوتا چلا گیا. تو ایک والد اور ایک ولد کو اللہ قرآن میں یاد کر رہا ہے. تو بھائی پھر والد اور ولد کو اگر اللہ قرآن میں یاد کر رہا ہے تو اللہ ان کی قسم بھی کھائے جن کی وجہ سے شہر بسا ہے. نبی مکرم کے ساتھ ایک والد اور ولد کا کیا تعلق ہے؟ نبی کے تذکرے کے ساتھ ایک والد اور ولد کو اللہ یاد کر رہا ہے. تو تم ذرا بغض علی میں کہیں ماضی کی وادیوں میں کھو مت جانا. یہاں والد اور ولد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، مگر یہاں والد اور ولد ابو طالب اور علی کو کہتے ہیں. اس شہر میں ابو طالب رہتے ہیں، اس شہر کا رئیس ابو طالب ہے. سلام پڑھ لے محمد.
کہ شہروں کی فضیلت اور اہمیت اس شہر میں رہنے والوں کی وجہ سے. کربلا بہت مشابہ ہے مکے سے. یہاں کوئی ٹھہرتا نہیں تھا، یہاں کوئی رہتا نہیں تھا، یہاں آبادی نہیں تھی. اس کے اطراف میں، اس کے کربلا کے قریب قریب کچھ گاؤں آباد تھے، مگر خود کربلا کے نام سے مشہور خطہ تھا اس میں کوئی رکتا نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی خیمہ لگاتا تھا گزرتے ہوئے تو اسے روکا جاتا تھا کہ کہیں اور آگے جا کے خیمہ لگائے. یہاں تو کیونکہ زمین کی فضا، اس زمین کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے، یہاں ٹھہرنے والا تکلیف میں رہتا ہے. پریشان ہو جاؤ گے. اور ایک دو نہیں، میں نے جو روایات پڑھی ہیں 10 سے زیادہ نبیوں کی داستانیں اور واقعات اس شہر سے جڑے ہوئے. جب وہ یہاں سے گزرتے تھے گھوڑا گر جاتا تھا، اونٹ کا گھٹنا اڑ جاتا تھا، ہودج گر جاتی تھی. جی حتی نبیوں کے سر سے خون نکلا، گرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر سے جب خون نکلا تو پوچھا یا اللہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ گرے، پتھر لگا. حضرت ابراہیم کا پیر چلا، انگوٹھا چلا، یا اللہ کوئی مجھ سے خطا ہوئی ہے؟ ہر نبی یا جن جن نبیوں کا تذکرہ کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خود مولا علی اس سرزمین پر آپ نے کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے خیمے لگائے، اور پھر اس زمین کے اوپر حضرت نے اپنے اصحاب کو متوجہ کیا. حتیٰ ایک درخت کے نیچے مولا نے ایک پتھر کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور تکیہ کر کے اسے اپنے پیر آپ نے دراز کیے. صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے مولا کے پیر دبانے کی کوشش کی. مولا کے محمد محمد بلند صلوات. اور حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات. دیگر صلوات. روکا اور فرمایا کہ نہیں تم میرے پیروں کو ہاتھ نہیں لگاؤ. اس نے اصرار کیا کہ مولا میں آپ کا ادنا سا ایک خادم نوکر ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ سفر سے لوٹے، میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا اس درخت کو غور، میرے پیر نہ دباؤ مگر اس درخت کو غور سے دیکھو اور ذہن میں بٹھا لو اس درخت کے قریب تم سے کوئی پانی مانگے گا اور تم کہو گے کہ میں تمہیں پانی نہیں دوں گا. اور جب عصر عاشور یہی شخص اس جگہ پہنچا تو مولا حسین نے اسے دیکھ کر کہا میرا علی اصغر پیاسا ہے. تو اس نے پانی نہیں دیا. تب مولا حسین نے یاد دلایا تمہیں یاد نہیں ہے یہ درخت کون سا درخت ہے؟ تو غور سے دیکھ کر فوراً اسے یاد آ گیا. حضرت نے فرمایا یہی تو میرے بابا نے تمہیں اس درخت کے نیچے، یہی تو درخت ہے، یہی تو جگہ ہے. اب خیمے لگ گئے، منظر بدلا ہوا ہے، یہی تو جگہ ہے، یاد کرو. اور میرے بابا نے تم سے کہا تھا کہ تم سے کوئی پانی مانگے گا. تو وہ یہ واقعہ ہے جو میرے بابا نے پہلے بتا دیا تھا، مگر عزیزو اس نے پانی نہیں دیا. تو کربلا کی زمین اس لیے آباد نہیں ہوتی تھی کہ یہاں جو بھی آتا تھا مصیبت میں مبتلا ہوتا تھا. جب
سن 61 ہجری کی 2 محرم کو امام حسین اس زمین سے گزرے تو چوں ہی ذوالجناح نے حدود کربلا میں قدم رکھا. اچھا یاد رہے نبی کی اونٹنی جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا میری اونٹنی میرا ناپا جہاں بیٹھے میں اسی جس گھر کے آگے بیٹھے گی میں اس گھر میں رہوں گا. یعنی جانوروں کے کچھ غیبی معاملات. امام حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. امام کبھی ذوالجناح کو چابک نہیں مارتے تھے, کبھی اس کو مارتے نہیں تھے, حتیٰ ایڑ بھی نہیں لگاتے تھے. گھوڑوں پہ بیٹھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے گھوڑے کو روکنے دوڑانے کے لیے تیز کرنے کے لیے اس کے پیٹ پر ایڑی ماری جاتی ہے, وہ پھر تیز ہوتا ہے. روکنے کے لیے ویسا کیا جاتا ہے, گھوڑ سوار لوگ جانتے ہیں. امام کبھی ذوالجناح کو ایڑی بھی نہیں مارتے تھے, صرف کہتے تھے آہستہ ہو جا, تو یہ آہستہ ہو جاتا تھا. فرماتے تھے تیز چل, تو یہ تیز چلتا تھا. اور کبھی حضرت اترنا چاہتے تھے تو فرماتے تھے مجھے اترنا ہے. تو یہ اپنے آپ کو علامہ مجلسی نے لکھا ہے موسیٰ بھائی کہ امام حسین کا ذوالجناح جس نسل کا گھوڑا تھا نا اس کی کوئی 18 خوبیاں ہیں. وہ پہچانا جاتا ہے اپنی خوبیوں سے, اپنی عادتوں سے, اپنی صفات سے. ان میں سے ایک چیز یہ کہ جب وہ بول کرنے لگتا ہے, جب وہ فارغ ہونے لگتا ہے تو اس انداز کو اپنا لیتا ہے کہ مالک پر چھینٹے نہ جائیں. وہ جب مالک کو اتارنے لگتا ہے تو گھٹنوں کو ٹیکتا ہے کہ مالک کو اترتے ہوئے جھٹکا نہ لگے. یعنی زمین کو قریب کرتا ہے, مالک کی نشست سے اپنی پشت سے زمین کو قریب کرتا ہے, زمین تک اپنی پشت کو لے جاتا ہے تاکہ مالک آرام سے پشت سے اتر آئے, اسے کودنا نہ پڑے. مسئلہ ہے یہ, بہت ساری صفات اس کی لکھی ہیں. تو امام حسین نے جب دیکھا کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا تو حضرت نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ کیا سبب ہے, تو چل کیوں نہیں رہا؟ تھوڑا آگے جاتا تو بھی مڑ جاتا تھا. حضرت اسے سیدھا کرتے تھے, وہ مڑ کے آ جاتا تھا. مجھے یقین نہیں ہے, میں نے کہیں پڑھا ضرور ہے مگر مجھے اس پڑھائی پر یقین نہیں ہے کہ حضرت نے گھوڑا بدلا. پڑھتے ہیں لوگ اور کہیں لکھا ہوا بھی ہے کہ حضرت نے گھوڑے بدلے, کہ نہیں یہ نہیں لے کے چل رہا تو ایک اور گھوڑا لیتے ہیں. نہیں, حضرت نے گھوڑے نہیں بدلے, یہ نبی کی سواری تھی. یہ نبی نے امام حسین کو بچپن میں دیا تھا. یہ گھوڑے کا بچہ نبی کو ہدیے میں ملا تھا تو نبی مکرم نے وہ اپنے نواسے حسین کو دے دیا تھا. عجیب داستان ہے. گھوڑے بہت عمر کرتے ہیں تو 30 سال میں مر جاتے ہیں, بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں. گھوڑے کی عمر 30 سال زیادہ سے زیادہ ہے, مگر یہ نبی کا گھوڑا سن 61 ہجری 50 سال بعد بھی جوان ہے. یہ نبی کی برکتوں کی وجہ سے. امام نے ذوالجناح سے پوچھا, جب ذوالجناح آگے نہیں بڑھا تو حضرت نے پھر فرمایا عباس یہ دور دور جو گھر نظر آ رہے ہیں ان کو بلاؤ, ان سے پوچھو کہ یہ زمین کون سی زمین ہے. تو کچھ تو لوگ آ رہے تھے, دیکھ دیکھ کر قریب آ رہے تھے, تو ان میں بزرگ لوگ جو تھے انہوں نے مختلف نام بتائے, مگر حضرت جس نام کی تلاش میں تھے وہ نام بتا نہیں رہے تھے. تو دور کھڑے ہوئے ایک بزرگ کو حضرت نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ زمین کا نام کیا ہے. کسی نے ماریا کہا, کسی نے غازریہ کہا, کسی نے نینوا کہا. نام مختلف ہیں زمین کے, 10-12 نام ہے کربلا کے. جی آپ کے شہروں کے بھی ایسے مختلف نام ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. لیکن حضرت کو جس نام کی تلاش تھی وہ نام کوئی بول نہیں رہا تھا. تو حضرت نے دور کھڑے ہوئے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس کا نام کیا ہے. تو جب حضرت نے فرمایا آپ بتائیں اس کا نام کیا ہے, تو اس نے کہا حسین نبی زادے بطول کے بچے, تم آگے چلے جاؤ, کوئی آگے والی زمین پر خیمے لگا دو. حضرت نے فرمایا میں آپ سے اس کا نام پوچھ رہا ہوں. تو پھر اس نے تاکید کی کہ میری گزارش ہے کہ آپ کہیں اور چلے جائیں, آپ اگر رکنا چاہ رہے ہیں, پڑاؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو یہاں نہ رکیں. امام نے فرمایا آپ مجھے اس کا نام بتائیں. تو اس نے کہا ہاں کرب و بلا, یہ کرب و بلا ہے, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. یہ زمین ہی کچھ ایسی زمین ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا نا یہ کرب و بلا ہے تو حضرت نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھتے
کی پناہ چاہتا ہوں، کرب و بلا سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے فرمایا عباس علی اکبر پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے۔ پہلے تو زمین کی شناخت کی، یہ زمین کس کی ہے؟ معلوم ہوا بنی اسد کے ایک خانوادے کی یہ زمین ہے۔ حضرت نے 70,000 دینار میں زمین خریدی اور زمین کو خرید کر اسی قبیلے کو ہبا کر دیا 3 شرطوں پر۔ 3 شرطیں میری ہیں اور یہ تمہاری ہوئی، پیسے بھی لو زمین بھی لو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب مجھے مار کر چلے جائیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کو رونے کا فلسفہ جن پر واضح ہے وہ تکلف نہ کرے۔ فرمایا جب یہ مجھے مار کر چلے جائیں تو میرے لاشے کو دفنا دینا۔ یہ میرا لاشا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اپنے پشتوں کو تو لے جائیں گے، مگر میرا لاشا کربلا میں چھوڑ جائیں گے۔ میرا لاشا دفنا دینا، تم نہ دفنا سکو تو اپنی عورتوں سے کہنا کہ دفنا دینا، تمہاری عورتوں کو ہمت نہ ہو تو بچوں سے کہنا اللہ یا غربت، اللہ یا غربت پروردگارا۔ اور فرمایا دوسری میری شرط یہ ہے کہ یہاں کاشت نہ کرنا، یہاں ہل نہ چلانا، یہاں فصلیں نہ اگانا۔ اس کا فلسفہ نہیں معلوم کیا ہے، مگر جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہل چلے گا، ابھی بھی جو کھدائیاں ہو رہی ہیں نا، خاص احکامات کے ساتھ ہو رہی ہیں، خاص آداب کے ساتھ ہو رہی ہیں، خاص باتوں کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ زمین کو کس طرح سے کس ادب کے ساتھ۔ عجیب عجیب داستان ہے کربلا کی۔ اس زمین پہ ہل نہ چلانا، کہیں ہل چلتے ہوئے کوئی بدن کا ٹکڑا باہر، کوئی عضو بدن باہر آ جائے۔ یہ میرے بچے، میرے بھائی، میرے محترم نوحہ پڑھنے والے ایک پنجابی میں نوحہ پڑھتے ہیں کہ 6 جگہ سے حسین نے عباس کا لاشا چھوڑا اور پھر بھی حضرت عباس پورے نہیں مل پائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جس عباس کا مولا عباس کا قد دراز تھا نا، بنی ہاشم میں چند شخصیات کے نام آئے ہیں جو دراز قد شخصیات تھی، ان میں ایک حضرت عباس ہے، حضرت ابو طالب تھے، ان میں ایک حضرت عباس ہے دراز قد۔ 11 سال کی عمر میں مولا علی کی پوری ذرا آ جاتی تھی، مولا علی کے لباس اور عباس پہن لیتے تھے۔ حضرت عباس دراز قد تھے، قوی ہیکل تھے۔ جو قوی ہیکل ہونا، اس کی قبر حضرت سکینہ کی طرح ہے۔ اجرکم اللہ۔ چھوٹے بچوں کی طرح، جیسے کم سے بچوں کی قبریں ہوتی ہیں، حضرت اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت عباس کی قبر کم سے بچوں کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام سجاد نے کشمیر میں لاشا اللہ کو کسی یہاں ہل نہ چلانا۔ دوسری شرط حضرت نے یہ لگائی، اور تیسری شرط فرمایا اجرکم اللہ، تسلی کر کے تیسری شرط حضرت نے فرمایا کہ میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے دنیا کے گوشہ و کنار سے لوگ آئیں گے، اپنی قسمت دے دیا، اپنا مقام سمجھیا، فرزند رسول نے، دل بند رسول نے 1400 سال پہلے آپ کو یاد کیا ہے۔ میری قبر پر، میری قبر کی زیارت کو دنیا کے گوشہ و کنار سے، دور دور سے لوگ میری قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ میرے زائرین کو 3 دن مہمان رکھنا، میرے زائرین کو 3 دن مہمان رکھنا۔ آپ اربعین کے موقع پر، عاشور کے ان دنوں میں بھی کبھی
کبھی کبھی منظر نظر آتا ہے، مگر ان دنوں میں تو کربلائی اہتمام کرتے ہیں، عراقی اہتمام کرتے ہیں کہ امام حسین سے یہ زمین ہم نے لی تھی، ہمارے بڑوں کو دی تھی امام حسین کو۔ 1400 سال کے بعد اب ان کے بچوں کو امام حسین کی قبر دوبارہ پیسے دے رہی ہے۔ یہ جو زمینیں خریدی جا رہی ہیں نا، یہ جو مکانات خریدے جا رہے ہیں کربلا کے، 1400 سال پہلے خود امام حسین نے دی تھی، اور اب مزار امام حسین ان کی نسلوں کو دوبارہ پیسے دے رہے ہیں کہ زمین خالی کر دو تاکہ زائرین کو یہاں سمانے کی جگہ مل جائے۔ کیا کریم گھرانہ ہے، مسلسل دے چلے جا رہے ہیں، مسلسل ایسا کیا جاتا ہے۔ فرمایا میرے زائرین آئیں گے تو ان کا خیال رکھنا، 3 دن تک انہیں مہمان رکھنا۔ سنیں گے عزت آلو، ابھی گزشتہ سال کا ایک واقعہ، یہاں ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان، خاص طور پہ پاکستان کی طرح ہمارے یہاں قبائلی نظام ہے، قبیلے ہیں، ایک قبیلے کا ایک بندہ مار دیتے ہیں تو دوسرا قبیلہ اس کا بدلہ لیتا ہے، اور ایک عجیب و غریب نظام ہے۔ عراق میں بھی قبائل کا نظام ہے، ایک قبیلے کے بندے کو دوسرے قبیلے کے لوگوں نے مار دیا، اب یہ اس سے بدلہ لینا چاہ رہے تھے، اور تیاری تھی کہ اب ان کے 2 آدمی گریں گے، مریں گے، انہوں نے ایک آدمی ان کا مار دیا۔ اسی ایام میں 40 نہ رہے، یہ چہلم کے ایام آتے ہیں، اور چہلم کے ایام میں، 40 کے ایام میں جس قبیلے کا قتل ہوا تھا، وہ بھی یہاں خیمہ، یہ موقف لگائے ہوئے تھا اس رستے پر، اور جس قبیلے کا سے بدلہ لینا تھا، یعنی قاتل قبیلہ تھا، وہ بھی یہاں پر موقف لگائے ہوئے تھے۔ تو جن سے بدلہ لینا تھا انہوں نے کچھ زائرین کو روک لیا کہ آج آپ رات ہمارے مہمان ہیں۔ جی جن سے بدلہ لینا تھا، قاتل قبیلہ، انہوں نے کچھ زائرین کو مہمان ٹھہرا لیا کہ آپ ہمارے یہاں مہمان ٹھہریں، ہمارے یہاں کھانا کھائیں۔ اتفاق سے وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ انہیں اپنے گھر مہمان ٹھہرائیں، تو اب دونوں قبیلوں میں یہ بحث کہ یہ زائرین ہمارے یہاں ہوں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے یا یہ کریں گے، تو انہوں نے کہا ہم اپنا قتل معاف کرنے کو تیار ہیں۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ میرے زائرین کو 3 دن تک مہمان رکھنا، 3 دن تک ان کا کھانا اور پانی، 3 دن ہی جو حسین 3 دن بھوکا پیاسا نہ رہا، اس کا ظاہر 3 دن پیاسا نہ رہے، اس کا ظاہر 3 دن بھوکا نہ رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ہزاروں مجلس مکمل ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، 2 جملے کہہ دو۔ سب سے زیادہ اہل بیت کو جس چیز میں ستایا ہے، جناب زینب روتی رہی آخری وقت، جب تک بقید حیات رہی روتی رہی۔ امام سجاد 35 سال یا 40 سال تک روتے رہے۔ جس چیز پر سب سے زیادہ اہل بیت روئے ہیں نا، وہ ہے حسین کی پیاس۔ حسین کی پیاس۔ آپ کے میرے گھروں میں، ہم لوگوں میں بھی کچھ مزاج، کچھ عادتوں کے مسائل ہیں، کہتے ہیں اس بچے کا یہ مسئلہ ہے، اس بچے کو یہ عادت ہے، اس کا یہ خیال رکھنا۔ امام حسین کو دنیا میں آنے سے پہلے جناب زینب فرماتی تھی، بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے نا، یہ مجھے رلاتا ہے، یہ بچہ مجھے رلاتا ہے۔ نبی نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا بابا یہ بار بار کہتا میں پیاسا ہوں۔ میں مجلس ختم کر رہا ہوں، بابا اس کی مجھے آواز آتی ہے، بابا میں پیاسا ہوں۔ جب دنیا میں آئے نا امام حسین، تو سب سے زیادہ امام حسین کی کیفیت بیوی پر تھی کہ بیوی کو پتا تھا، اور بیوی امام حسین کو کہ سب سے زیادہ امام حسین کی یہ کیفیت کہ بیوی جانتی تھی میرے بچے کو پانی چاہیے۔ حتیٰ مولا علی سے وصیت فرمائی، یا علی میرے بعد زینب کا خیال رکھنا، زینب کا یہ مزاج ہے، حسن کا یہ مزاج ہے، ام کلثوم کا یہ مزاج ہے،
مگر میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. سب خیال کرتے تھے، یعنی جناب زہرا سے لے کر اور جناب سکینہ تک ہر گھر کا فرد جانتا تھا امام حسین کو پانی